مسئلہ ہے نہیں پڑھ سکتے اتنی نماز. سر اتنی چیخیں نہ ماریں کہیں وزن کم نہ ہو جائے، اور یہ جو 7 جزیرے اپنے اندر آپ سمائے بیٹھے ہیں نا، یہ اور چیخیں مار رہے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی عبادت سے روکے اور عبادت گاہیں خالی کروائے. تو تم سے بڑا کوئی ظالم ہے تو لا کر دکھا دو اللہ کو. اللہ کا چیلنج ہے. اور یہ میں باڈی شیمنگ نہیں کر رہا مولوی صاحب، یہ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بندر اور سور کا لقب دیا ہے. پنجاب پولیس کو ایک دوسری سائٹ پہ دیکھ لیں، ایک عورت پر شک ہو گیا قادیانی ہے، اسے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اسے گالیاں دلوا رہے ہیں قادیانیوں کو. یہ حال ہو چکا ہے. ماتھے پر جس کالے نشان کے پیچھے تم لوگ بھاگتے ہو نا، اسی کالے سے تمہارا منہ کالا کیا جائے گا. اور جس قدر تم ظلم میں بڑھ چکے ہو نا، جہنم بھی تم لوگوں کے لیے جنت لگتی ہے. اب اللہ کو ایک اور دروازہ کھولنا پڑے گا کہ تمہارے روزے، عبادتیں، نمازیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی. منہ پر تمہارے سورت بقرہ ہوتی ہے، قرآن سامنے ہوتا ہے اور بچہ گود میں ہوتا ہے. یہ تمہارا ایمان ہے اور یہ تمہاری ختم نبوت ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قوم لوط اور جتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، وہ ظلم میں ایک حد سے بڑھ چکے تھے نا. پاکستان تو اس ظلم سے کئی گنا آگے نکل چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں برباد نہیں کر رہا؟ کیوں صفحہ ہستی سے نہیں مٹا رہا؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ جب تک نیک لوگ، عبادت گزار لوگ، اللہ کے ماننے والے لوگ زمین میں موجود ہوں تو اللہ صرف عذاب بھیجتا ہے، صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتا ہے. تو 3 چیزیں ہیں تمہارے پاس. ایک یہ کہ ظلم کرنا بند کر دو اور اپنے کام سے کام رکھو اور حلوے کھاؤ ہیں. دوسرا، شکریہ کرو احمدیوں کا ہے، اور اعلانات کرو مسجدوں میں کہ جتنے لوگ احمدی ہو سکتے ہیں ہو جائیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے، اور باقی جو نیک لوگ پاکستان میں بس رہے ہیں مائنورٹیز میں، انہی کی وجہ سے پاکستان ابھی بچت میں ہے، کیونکہ انہی کی دعائیں ہیں. ظلم ہم کرتے ہیں، مظلوم یہ ہیں، لیکن دعائیں بھی اپنے وطن کی بچنے کی یہی کرتے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ تم لوگوں کی ایک غلاظت والی موت، حلوے کھا کھا کر، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے، ساری دنیا کی لعنتیں لے لے کے تم ایک دن مر جاؤ گے.